السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم و معزز سامعین حضرات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیزان ملت اور اسلامی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے مصیبتوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیف ہمارے اوپر آتی ہے، جب کوئی پریشانیوں پہ ہم مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے الٹا لعن طعن کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس میں ہی ملا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، ساری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نصیب میں ہی لکھا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیے، ہم بحیثیت مسلمان جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانیوں کا ہمارا سامنا ہوتا ہے، یا پھر جب کسی تکلیف کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہی سوچنا، ہمارا اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مصیبت کو دینے والا ہے، اس مصیبت کو وہی نکالنے والا بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی کوئی بھی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم تک نہیں آ سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے حکم دیتا ہے تبھی مصیبت یا کوئی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے ذریعے سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مصیبت، اس طرح کے آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو کئی طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد ہوتے ہیں، اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے سمجھ میں جو بات آتی ہے، جو ہم سمجھ پاتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ ایمان میں کتنا پکا اور سچا ہے، اور اگر وہ مومن یا پھر ایمان والا صحیح نہیں ہے، اگر کوئی گنہگار بندہ ہے، کوئی غیر مومن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مصیبت میں ڈال کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دے کر اس کا گناہ کو بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یعنی اس مصیبت کو ذریعہ بنا دیتا ہے اس کی معافی کا۔ اور اگر آپ مومن بندہ ہے، نیک اور صالح بندہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تو اس مصیبت کے ذریعے سے آپ کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بلند کر دیتا ہے، اور جب اس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے اور اسے ٹالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مصیبت صرف ہماری بربادی کے لیے آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ایک جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی موٹی مصیبت کی وجہ سے اس کے بعد آنے والی کسی مصیبت کا دور کرنے یا پھر مصیبت کو ٹالنے کا ایک ہمارا یہ ذریعہ ہے، یعنی اگر مان لیجیے آج ہمیں چھوٹی مصیبت آئی، چھوٹی پریشانی آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو بڑی مصیبت لانے والا تھا تو ہو سکتا ہے اس کو ٹال دے۔ اور دیکھیے، سلسلے میں ہم لوگ چھوٹے میں قصہ کہانی سنتے تھے، حالانکہ وہ بات صحیح یا غلط، اس سے میرا لینا دینا نہیں ہے،
تو چھوٹے ہم لوگ قصہ کہانی میں سنتے تھے کہ ایک زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، ان کے پاس کچھ وزیر تھے جو ان کو ہر طرح کا مشورہ بھی دیا کرتے تھے، ان کو کام کاج کو دیکھا بھی کرتے تھے۔ تو ان وزیروں میں سے ایک وزیر ایسا بھی تھا جو ایک طرح کے بادشاہ کو حوصلہ بھی دیتا تھا، ہمت بھی دیا کرتا تھا، اور وہ کام یوں کرتا تھا کہ بادشاہ جہاں کہیں بھی لڑنے کے لیے جائے، کچھ بھی ہو جائے بادشاہ کے ساتھ، اگر جیت کر بھی آئے تو بھی، یا پھر ہار کر بھی آئے تو بھی، یا مار کھا کے آئے تو بھی، وہ جو وزیر تھے ہمیشہ بادشاہ کے سامنے یہی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اچھوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ بات ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ تو بادشاہ اب تک اس سلسلے میں سوچ و بچار نہیں کیا تھا کہ بندہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ بادشاہ کہیں پہ لڑنے کے لیے گیا، جنگ چھڑ گئی تھی، لڑنے کے لیے گیا۔ جب بادشاہ لڑنے کے لیے گیا تو وہاں پر ہوا ایسا کہ بادشاہ کو بڑا زخم آیا، بادشاہ زخمی ہو کر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کی ایک انگلی بہت بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی، وہ انگلی وہاں پہ کٹ چکی تھی۔ جب بادشاہ پھر اس وزیر کے سامنے آیا تو پھر اس وزیر نے کہا کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اچھوں کے لیے ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنا دن تک تو میرے ذاتی سلسلے میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا، لیکن آج میری انگلی کٹ چکی ہے، میں آج ایک زخمی حالت میں ہوں، تو یہ پھر بھی مجھے یہی بات کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھوں کے لیے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا، بڑا غصہ آیا، لیکن اپنے آپ پر قابو رکھا۔ اس بار ایک دن ایسا بھی ہوا کہ بادشاہ کی لڑائی پھر کسی اور دوسرے ملک والوں سے ہو گئی۔ جب وہاں پر بادشاہ لڑنے کے لیے گئے تو بادشاہ وہ جنگ ہار گئے، بادشاہ کو شکست ملی، لیکن بادشاہ بدقسمتی تھی کہ بادشاہ ان لوگوں کے ہاتھ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ قیدی بھی بن گئے۔ لیکن جن کے ہاتھ یہ بادشاہ قیدی بنا تھا، جن کے ہاتھ یہ گرفتار ہو گئے تھے، ان کے وہاں پر پرمپرا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کو چڑھاوے کے طور پر کسی انسان کو بلی دینا پڑتا ہے۔ تو اس ملک میں جو بادشاہ اس بادشاہ کو ہرا کر، اس کو گرفتار کر کے لے کے گیا، قیدی بنا کر لے کر گیا، تو جب وہاں پر دیوی دیوتاؤں کو بلی چڑھانے کی بات آئی، قربانی دینے کی بات آئی، تو بلی دینے کے لیے لوگوں نے سوچا کہ اس بادشاہ سے معزز اور اچھا کون ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے اسے آگے کیا۔ لیکن قربانی کے لیے ہر مذہب میں ایک چیز ہے، لیکن کہ کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کہیں پہ کچھ اس کا زخم نہیں ہونا چاہیے، پورا کا پورا فریش ہونا چاہیے، پورا سالڈ ہونا چاہیے۔ جب لوگوں نے بادشاہ کو اچھے سے چیک چاک کیا، دیکھا ارے بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے، تو ہمارے دیوی دیوتا اس سے خوش نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے بادشاہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، ان کی قربانی نہیں دی، ان کو بلی نہیں چڑھایا۔ تب بادشاہ کو سوچ آیا، تب بادشاہ کے مائنڈ میں یہ بات آئی، دماغ میں بات آئی کیا رہے، اور جو ہمارے وزیر جو تھے، جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا، جو کچھ ہوا اچھوں کے لیے ہو رہا ہے، آج وہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس دن میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میرا یہاں پر میرا گردن پہ چھری چل گئی ہوتی اور میں آج جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تب بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ جو کچھ کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا۔ تو دیکھیے، میں صرف ایک سمپل سی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہا کہ ایک چھوٹی سی مصیبت ہو سکتا ہے کہ بڑی مصیبت کو ٹالنے کا سبب بن جائے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا، یا پھر ہمیں اس طرح سے لان تان نہیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مجھے ہی مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی صرف میرے قسمت میں لکھی ہے، تکلیف صرف میرے نصیب میں لکھی ہے۔ اس طرح نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ تکلیف، مصیبتوں میں گھر جانا، مصیبتوں میں مبتلا ہونا، یہ تو نبی اور رسول کا بھی کام رہا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم ایک صالح بندہ، ہمیں نیکار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت نہیں دیتا، تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس دنیا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک اور صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت میں ڈالنا نہیں چھوڑا،
جب ان کے حصے میں پریشانی آئی، ان کے حصے میں بھی تکلیف آئی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت نہیں دیتا، جبکہ اس بارے میں خود قرآن ہمیں گواہ دیتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، کوئی بھی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ دیکھو ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، کبھی ڈر و خوف کے ذریعے سے، دشمن کے ڈر و خوف کے ذریعے سے، بھوک و پیاس کے ذریعے سے، مال و جان اور فصلوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، یعنی ان چیزوں میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بندوں سے بصارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا، دشمن کے خوف کا سامنا کیا، بھوک و پیاس کا سامنا کیا، ان چیزوں کو برداشت کیا، جان و مال کے جدا ہونے کی وجہ سے، فصلوں میں نقصان ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے صبر کیا، ان لوگوں کو بصارت دے دیجیے۔ بصارت کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے اور اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو اس کے کئی مقاصد ہیں۔ کبھی ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ صحیح معنی میں، سچ معنی میں مومن ہے یا کیا ہے۔ اگر یہ مومن نہیں ہے، یعنی گنہگار بندہ ہے، صحیح بندہ نہیں ہے، تو اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ وہ جو غلط کام کرتا ہے، جو برا کام کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ابھی جیسا کہ ابھی ہم لوگ ابھی بھی اسی ٹائم پہ ابھی گھیرے ہوئے ہیں کورونا کے ٹائم پہ، یہ جو مصیبت آئی ہے، لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات تو ضرور بیٹھی ہوگی کہ موت کا کوئی گارنٹی نہیں، موت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی مر سکتا ہے۔ تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں یہ سوچ تو ضرور آیا ہوگا نا کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ تو جب یہی سوچ ہمارے اندر جب آ جائے، تب یہیں سے ہماری تبدیلی اور ہماری چینجنگ شروع ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کا ذریعہ ہمارا یہی چیز بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں کی توبہ ہو سکے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے بندوں کو معاف کر سکے۔ اور اگر نیک کار بندہ ہے، صالح بندہ ہے، پکا سچا سب کچھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں اس لیے بھی ڈالتا ہے تاکہ اس کے درجات کو لوگوں کے سامنے بھی اور اس دنیا میں بھی اور بلند کر دے۔ دیکھیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں پورا کے پورا اتر جاتا ہے، اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں سے لیتا ہے، مصیبت کے ذریعے سے بھی اور خوشحالی کے ذریعے سے بھی، دکھ کے ذریعے سے بھی، سکھ کے ذریعے سے بھی، اور دونوں حال میں، یعنی تنگی و محتاجگی کی حالت میں بھی اور کشادگی کی حالت میں بھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو جو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی دونوں حالات میں اگر مصیبت آئی ہے تو اس پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کرنا، اور اگر آپ کو کشادگی ملی، اگر اچھی حالات ہے، اگر آپ سکھی ہیں، آپ سکھ میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو ایسا کر لے گا یقیناً وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش میں پورا کے پورا اتر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جن سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب اس آزمائش میں وہ بندہ پورا کے پورا اتر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا بھرمار کر دیتا ہے، یعنی زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی فرمان، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان عظم الجزع مع عظم البلاء، یعنی بلا شبہ بڑا اجر و ثواب اسی کو حاصل ہوتا ہے جس پر آزمائش ہو، یعنی
جتنی بڑی محنت و کوشش ہوگی اتنی بڑی جیت ہوگی. کہتے ہیں نا کہ جتنی بڑی محنت و کوشش اتنی بڑی جیت. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جتنی مصیبت میں ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو شخص آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے، مطلب کہ جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اس مصیبت پر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کو ٹالنے کا، اس مصیبت سے دور ہونے کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا خلاف ہو جائے، یعنی مصیبت آئی، تکلیف آئی اور وہ ڈر جائے، گھبرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگے، اپنی قسمت پر برا بھلا کہنے لگے، جو آج ہمارے سماج میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو لگتا ہے کہ میں ہی ملا تھا، کہ میری قسمت میں ساری مصیبت لکھی تھی، یا میرے حصے میں تمام کی تمام تکلیف، تمام کی تمام پریشانیاں لکھی تھی. تو دیکھیے اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اگر ہم اس پر صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کے خلاف ہو گئے، یعنی صبر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگے، اپنے قسمت کو کوسنے لگے، اپنی قسمت کو برا بھلا کہنے لگے، لعن طعن کرنے لگے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دیکھیے اس آیت پر غور کرنے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی مختلف صورتیں بتائی ہیں. جیسا کہ آیت میں بتایا گیا دشمن کا ڈر و خوف، اور یہ چیز جو ہے نا جنگوں کے حالات میں ہوتا ہے، اور یہ اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ جنگ ایک مسلمان اور غیر مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ڈر و خوف ہر طرف چھایا رہتا ہے. اور یہ چیز آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست، اور مدینے کے علاوہ چاروں طرف، مدینے کے چاروں طرف جتنے سارے علاقے تھے وہ تمام کے تمام غیر مسلمانوں کا علاقہ. اور ہم سب کے بات معلوم ہے جنگ احزاب میں تمام کے تمام عرب قبائل، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، چاہے مشرکین ہوں، یہاں تک کہ جو منافقین تھے، جو نام کے مسلمان تھے، ان لوگوں نے بھی ان کے اندر شامل ہوا تھا. تو جنگ احزاب کے جو حالات تھے بہت ہی گمبھیر حالات تھے. مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست اور چاروں طرف غیر مسلمانوں کا علاقہ، تو خوف جو ہے مدینے کی چاروں طرف منڈا رہا تھا. اور یہ خوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی کچھ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب جنگ احزاب اور غیر مسلمانوں کا خوف مدینے کے چاروں طرف منڈا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے، یعنی میری کوئی نگرانی کرے، میری کوئی حفاظت کرے تاکہ میں سو سکوں. یہ سن کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہتھیار سے لیس ہو کر آ گئے، اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی نگرانی کرتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں، آپ سو جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پھر آرام فرمایا. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو کہا کہ خوف، یعنی دشمنوں کے خوف کے ذریعے سے میں تمہاری آزمائش کروں گا. ایسے حالات میں بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. یعنی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں ماننا ہے. اور اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات مدینے والے ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، اور پھر اس آواز کی طرف روانہ ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے گئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کے پیچھے جا کر وہاں سے لوٹ کر آئے، تب اہل مدینہ جو ادھر سے جا رہے تھے، تو اہل مدینہ نے، یعنی مدینے والوں نے دیکھا، مدینے کے لوگوں نے جب آگے چل کر دیکھا جو لوگ آواز کے پیچھے جا رہے تھے ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈر کی بات نہیں ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ. دیکھیں آج کے زمانے کی طرح تو نہیں ہے نا
کہ آج ہمارے زمانہ میں تو ہر طرف رات میں روشنی روشنی ہوتی ہے، ہر طرف ہر گھر میں لائٹ ووٹ یعنی کچھ نہ کچھ روشنی کے لیے جلا کے ہم رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، رات اندھیری تھی، رات کی تاریکی تھی، اور ایسے وقتوں میں اگر کوئی گھبراہٹ کی آواز آ جائے، کوئی خوفناک آواز آ جائے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ڈریں گے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خوف، ڈر، اس کے ذریعے سے بھی ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری فصلوں میں کمی کر کے، یعنی تمہاری معیشت میں کمی کر کے، تمہاری روزگار میں کمی کر کے، اس سب کے ذریعے سے بھی میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گا۔ یعنی بھوک و پیاس کے ذریعے سے یا پھر بھوک و پیاس میں رکھ کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے بھوک و پیاس یا معیشت ایک ہی چیز ہے۔ معیشت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تجارت نہ چلنا، کاروبار میں درار آ جانا، یا پھر ہمارا بزنس، ہمارا بیاپار اچھے سے نہ چلنا، یا پھر روزی روٹی کمانے کا جو ہمارا ذریعہ ہے اس میں مشکلات کھڑا ہو جانا، یا پھر روزگاری ملنے میں ہمارے لیے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا، یعنی سب پریشانیوں کا سامنا کرنا جس میں ہماری روزی روٹی چلے، جس میں ہمارا پیٹ چلے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے بھی، یعنی معیشت میں کمی کے ذریعے سے بھی، رزق میں کمی کے ذریعے سے بھی، فصلوں میں کمی کے ذریعے سے بھی تمہیں بھوک و پیاس میں رکھ کر ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی معیشت اور ان لوگوں کی تنگ دستی اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارنے والے تھے۔ آج تو ہمارے پاس نہ جانے ان گنت کپڑے ہیں، صبح کے ٹائم یہ پہنتے ہیں تو دوپہر کے ٹائم وہ پہنتے ہیں، رات کے ٹائم یہ پہنتے ہیں تو سونے کے لیے یہ پہنتے ہیں، یعنی ہمارا الگ الگ ٹائم کے لیے الگ الگ کپڑا ہے۔ اب ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پاس چادر تک نہ تھی، اور اگر کسی کے پاس چادر تھی تو ان کے پاس پہننے کے لیے لنگی یعنی تہبند نہیں تھا، یعنی اگر کسی کے پاس چادر ہے تو تہبند نہیں ہے، اور اگر تہبند ہے یعنی کہ لنگی ہے تو چادر نہیں ہے۔ اور کچھ ان میں سے کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا جن کے پاس صرف کمبل ہے، نہ ان کے پاس چادر ہے، نہ ان کے پاس لنگی ہے، صرف ہے تو کمبل ہے۔ اب دیکھیے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو کمبل تھے وہ لوگ اسے بھی پہنتے تھے، اور کمبل بھی کس طرح کے پہنتے تھے، وہ لوگ گلے میں باندھ لیتے تھے اور پورا چھوڑ ڈالتے تھے۔ تو کمبل بھی کبھی اتنا چھوٹا یا بڑا ہوتا تھا کہ کسی کے آدھے پنڈلی تک یا پھر کسی گھٹنوں تک پہنچتا۔ جن لوگوں کے آدھے پنڈلی تک پہنچتا ان لوگوں کو پکڑ کے رکھنا پڑتا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری شرمگاہ دوسروں کی نظر لگ جائے یا پھر میری شرمگاہ پر دوسروں کی نظر نہ پڑ جائے۔ یعنی اپنی شرمگاہوں کو بچانے کے لیے، اپنی شرمگاہوں کو دوسروں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے وہ کمبل ہمیشہ وہ لوگ پکڑے رکھتے تھے، سمیٹتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری شرمگاہ نظر نہ آ جائے۔ ان لوگوں کی معیشت کی یہ حالات تھی۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں لاکھوں لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہماری زندگی کشادگی بھری زندگی ہے، آج ہماری زندگی حشاش و بشاش بھری زندگی ہے، آج ہماری زندگی راحت و سکون والی زندگی ہے، آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی کمی ہے، نہ پہننے کی کمی ہے، نہ ہمیں رہن سہن کی کوئی کمی ہے، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھیے، ان لوگوں کے پاس نہ کھانے پینے کی چیز تھی، نہ پہننے کے لیے نہ کوئی کپڑا تھا، نہ رہن سہن کے لیے کوئی اچھا سا مکان تھا، پھر بھی ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت، وہ احکامات بجا لائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ راضی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ دوسری حدیث جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی ہیں کہ بیٹے ہم پر ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ 2-3 ماہ تک ہمارے گھر آگ نہیں جلتی تھی، بس تھوڑے سے پانی اور تھوڑے سے کچھ کھجور پر ہی ہم گزارا کیا کرتے تھے۔
یعنی تھوڑے سے پانی پی لیتے تھے، تھوڑا بہت جو کچھ ہمیں کھجور ملا وہ کھا لیتے تھے، بس اسی پہ ہمارا زندگی ہم بسر کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار آپ کے ہمسائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے، کبھی کبھار وہ ہمسائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی اپنے بکریوں کا دودھ ہمیں تحفے میں دے دیتے تو ہم پی لیتے تھے۔ محترم سامعین، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی جو ان لوگوں میں سب سے معزز ہے، جب نبی کے گھر کی حالات یہ ہے تو ذرا بتاؤ کہ صحابہ کے گھر کے حالات کیسے ہوں گے؟ نبی کے گھر اگر فاقہ ہے، نبی کے گھر اگر قحط سالی جیسے اگر حالات ہیں، تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی دیکھ بھال بھی کس طرح سے کی کہ اپنے بکریوں کا دودھ دہہ کر ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نبی بھی پیتے، نبی کے آل اولاد بھی پیتے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی پیتی۔ اب ذرا سوچے گا اگر ہمارا پڑوسی میں کوئی اگر بیماری کی وجہ سے کوئی کسی اگر مشکلات میں کسی اگر تکلیف میں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کے بارے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے، اس طرح کی بیماری میں ہے، اس طرح کے اس کے بہت مشکل حالات ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے بلکہ ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے محبت، الفت، اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب ہم بظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کے دکھ سکھ میں ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، جب ہم دکھ سکھ میں ان کو نہیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تو پھر وہ بھی ہمیں کیسے دیکھیں گے؟ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد بھی نہیں، اتفاق بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ وہ تھے کس طرح کے لوگ، وہ لوگ کھائے پیے بغیر بھی ایک دوسرے کے سلسلے میں محبت کس طرح کی تھی۔ آج ہم ایک دوسرے کو کتنا بھی کھلا پلا دینا وہ محبت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں آج کا زمانہ جو بن چکا ہے نا، بس ہم اپنا کھائے پیٹ بھر لے دوسرے چائے بھاڑ میں، بس آج ہمارا یہی حال ہے۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس کو بازار لے کر گئے یا کسی دکان پہ لے کر گئے، کچھ کھلائے پلائے تو کچھ نہ کچھ آپ کا من یہ ہوگا کہ ہمیں بھی کھلائے گا، ہمیں بھی پلائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو آپ کے من میں بات آئی کیوں آئی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کھلاتا پلاتا نہیں ہے، بس یہی وجہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو دیکھیے کہ وہ لوگ کس طرح کے انسان تھے، کس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے بارے بیان کرتی ہیں کہ 2-3 ماہ تک ہمارے گھر آگ نہیں جلتی تھی، نا کھانا نہیں پکتا تھا۔ جب آگ نہیں جلے گی تو کھانا کہاں سے پکے گا؟ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لوگ کس طرح کی عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح سے وہ لوگ پورا کرنے والے تھے۔ اور سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یا پھر ان کے گھر والوں پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا، 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور آج اگر ہمیں دن میں ایک بار اگر مچھلی یا پھر گوشت نہیں ملتا تو ہمارے حلق سے کھانا نہیں اترتا۔ آج ہمارا عمل یہ بن چکا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کھانا مہیا کرنے والا، یہ جو رزق دینے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ہمارے کس انتظار میں ہے، وہ بھی جو ہمیں پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم یہ کبھی نہیں سوچتے۔ ہم صرف سوچتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں۔ لیکن وہ جو تھے نبی کے صحابی جو تھے وہ لوگ صرف اپنی ذات کے بارے نہیں سوچتے تھے، وہ لوگ ہمیشہ سوچتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد میں پورا کے پورا اتر جانا، چاہے اس مقصد میں چاہے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیفیں آئیں، یا پھر ہمارے اندر یا پھر ہمارے اوپر کوئی کشادگی حال ہی کیوں نہ آ جائے، ہر حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ بھی ہم سے راضی ہو گئے۔ محترم سامعین، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ ساتھ اس کے حالات بھی پیدا کر دیے، اور حالات جو ہے دونوں ہیں، مصیبت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تو دوسرے حالات سکھ کے حالات ہیں، راحت و سکون بھری زندگی ہے۔ دونوں حالات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولنا ہے۔ اگر ہمیں مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا استغفار کرنا ہے۔ اگر ہمیں کشادگی ملی ہے، ہمیں اگر راحت و سکون بھری زندگی ملی ہے تو
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی زندگی دی ہے. ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم جیسی زندگی انہیں نصیب بھی نہیں ہے. یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے. فرینڈز، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں.